إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اکیلے جس کی مرضی اس کائنات میں چلتی ہے، ساری دنیا اس کے در کی محتاج اور بھکاری۔ اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ، عزت ذلت امیری غریبی بیماری شفا سب کچھ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے دینے سے ملتا ہے، نہیں دینے سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر، اللہ کی وحی کے آخری ترجمان بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو حکم دیا ہے، دو باتیں بتائی ہیں، اور اسی آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ حکم اور فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے کہ تمہاری زندگی میں بندگی صرف اللہ کی ہوگی، تمہارے ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھیں گے، تمہارے سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اسی کی عبادت تم کرو گے، تمہارا ظاہر اور باطن سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری بندگی بٹنی نہیں چاہیے۔ آج ہماری بندگی بٹی ہوئی ہے، آج ایک مسلمان کی بندگی بٹی ہوئی ہے۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کا پہلا حکم ہے کہ ایک انسان اللہ کا بندہ بنے تو مکمل بندہ بنے۔ آج وہ اللہ کا بھی بندہ ہے، سماج کا بھی بندہ ہے، اللہ کا بھی بندہ ہے اور اپنی خواہشات کا بھی بندہ ہے، اللہ کا بھی بندہ ہے اور بزرگوں کا بھی بندہ ہے، اللہ کا بھی بندہ ہے اور اپنے نفس کا اور کئی لوگوں کا بندہ بنا پھر رہا ہے۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ دو حکم اللہ نے دیا۔ پہلے حکم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بندگی صرف اللہ کی، یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروعات توحید سے کی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں توحید آنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا توحید توحید توحید۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب کی اصلاح کی اور وہاں پر جب نبی کو بھیجا تو وہاں بھی شروعات اللہ تعالیٰ نے توحید سے کیا۔ تو ایک انسان کی زندگی میں سدھار جو ہے
توحید سے ہی آئے گی. تو اس کی زندگی میں اللہ کا پہلا حکم ہے, یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہاری زندگی میں بندگی صرف اللہ کی ہو, تمہارا ظاہر باطن سب اللہ کے لیے ہو جائے. یہ اللہ کا پہلا حکم ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے, دوسرا حکم اللہ نے دیا اپنے حکم کے بعد, توحید کے بعد, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اپنے حق کے بعد اس کائنات میں, انسانیت میں اگر کسی کا حق سب سے بڑا رکھا ہے تو والدین ہے. وہ کئی جگہوں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے. یہاں آپ دیکھیے توحید کے بعد, اپنے حق کے بعد اللہ نے نمبر 2 پہ کس کو رکھا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. دیکھیے اصل خالق اللہ ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہے, جسم میں روح ڈالنے والا اللہ ہے, زندگی دینے والا اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ابتدا کن کے ذریعہ کیا, ماں باپ کے ذریعہ کیا. پرورش کن کے حوالے کر دیا, اصل خالق اللہ ہے, روح اس نے ڈالی ہے, لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ ہے. اللہ نے ان کے حوالے کیا, تم پالو, تم ان کی پرورش کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ اصل خالق ہے, لیکن پرورش کی ذمہ داری, بڑا کرنے کی ذمہ داری یہ اللہ نے ماں باپ کے سر پہ رکھ دیا. اس لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد اس کائنات میں ماں باپ کا دوسرا حق رکھا. اور کیا بتایا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ان کے ساتھ کیا کرو, احسان کا سلوک کرو. آدمی اچھا سلوک کرو. آدمی باہر والوں سے اچھا سلوک کر لیتا ہے, دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا ہے, اور کبھی کبھی جس سے ملتا ہے اس سے بھی اچھا سلوک کر لیتا ہے, کمپنی کے باس سے بھی اچھا سلوک کر لیتا ہے. لیکن والدین کے ساتھ ہر آدمی چیک کرے کہ میرا سلوک, میرا وہ رویہ باہر والوں کے ساتھ کیسا ہے اور والدین کے ساتھ کیسا ہے, باہر کتنا اچھا رہتا ہے. اصل میں یہ عالمی پیمانے پہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہ جو لوگ جتنے قریب ہوتے ہیں نا, آدمی کا سلوک ان سے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. جو سب سے قریب ہوتا ہے اس سے اس کا سلوک بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. لیکن جو کبھی کبھی ملتا ہے, دور والا ہے, اجنبی ہے, دوست ہے, ان کے ساتھ اس کا سلوک, بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا قاعدہ اس کے الٹا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس کا تمہاری زندگی میں سب سے بڑا احسان ہے اس کے ساتھ تمہارا سلوک سب سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. جس کا احسان سب سے زیادہ, اس کے ساتھ اکرام بھی سب سے زیادہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. دنیا میں 3 طرح کا سلوک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ظلم. ظلم کہتے ہیں کہ جس کا جتنا حق ہے اتنا نہیں دینا, حق میں کمی کر دینا, یا حق پورا کا پورا مار لینا, یا کسی اور کو اٹھا کے دے دینا, یہ ظلم ہے. جس کا جو حق ہے وہ نہیں دینا, یہ ظلم ہے, یہ ظلم کا سلوک ہے. ایک سلوک ہوتا ہے عدل کا. عدل, جس کا جتنا حق ہے اتنا دے دینا, یہ عدل ہے. اور ایک ہوتا ہے احسان, جو عدل سے بڑا ہوتا ہے. احسان کہتے ہیں کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دینا, یا حق نہیں بھی ہے پھر بھی دینا, یہ احسان ہے. حق نہیں ہے تو بھی دینا, اور حق ہے تو اس سے زیادہ دینا. اللہ نے ماں باپ کے ساتھ عدل کرنے کا سلوک, عدل والا سلوک کرنے کا ذکر نہیں کیا کہ ماں باپ کے ساتھ عدل کرو, جتنا حق ہے اتنا دے دو, نہ. اللہ نے کہا احسان کا سلوک کرو, کیونکہ ماں باپ نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے نا بہت بڑا ہے. وہ ماں باپ کا سلوک تمہارے ساتھ ون سائیڈڈ تھا. انہوں نے اپنی طرف سے تم کو پالا ہے, تم نے کچھ دیا نہیں تھا ان کو, تم کچھ لا کے دیے نہیں تھے کہ لو پالو مجھ کو. انہوں نے جو پالا ہے وہ ایک طرفہ ہے, یہ ون سائیڈڈ ہے. اس لیے اب تم ان کے ساتھ جو سلوک کرو گے وہ احسان کا سلوک ہوگا. تم اپنی طرف سے پورا کا پورا ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو. لیکن آپ دیکھیں گے آج اس پڑھے لکھے دور میں خاص طور پہ جو نوجوانوں کے اندر جو ماں باپ کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, جو ان کی بغاوت ہے, جو ان کے سلوک ہوتے ہیں, آپ دیکھیے کتنے ماں باپ روتے ہیں اولاد کے رویے کی وجہ سے. یہ تھوڑا بڑا جب ہوتا ہے, کال سینٹر میں کام کر رہا ہے, تھوڑا دکان پہ بیٹھ رہا ہے, تھوڑا پیسہ جب کمانے لگتا ہے نا, تو یہ سمجھتا ہے یہ لوگ بوڑھے لوگ کیا سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو اب ماں باپ کے پاس شکایت کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے بڑھاپے میں,
وہ اپنی اولاد کو جب دیکھتے ہیں کہ ایسا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو کیا ڈانٹتے ہیں، بولتے ہیں. اور یہ اولاد جو ابھی تھوڑا نوجوان ہوئی ہے، تھوڑا سا گرم خون ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کیا ہے، اور یہ اپنی آزادی کی قیمت ان کو دینے لگتا ہے. تم بولو مت، تم کو کیا چاہیے لے لو، تم کو جو چاہیے میں لا کے دیتا ہوں، تم بولو مت. یہ اپنی آزادی کی قیمت ان کو دینے لگتا ہے. میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، تم مت بولو مجھے کو، تم کو جو چاہیے میں خرچہ دیتا ہوں. تو خرچہ دے گا، تو گننے والی چیز دے سکتا ہے، بس تو کرنسی دے سکتا ہے. تو وہ تکلیف کہاں سے لائے گا جو انہوں نے برداشت کیا ہے. تکلیف گنی نہیں جاتی ہے، تکلیف اٹھائی جاتی ہے، برداشت کی جاتی ہے. وہ ماں نے جو تکلیف اٹھائی، باپ نے جو تکلیف اٹھائی، تو اس کو دے سکتا ہے؟ تو بولتا ہے میں دے دیتا. کیا دے گا تو؟ کیا دے گا؟ تو یہ جو آج کا رویہ ہے نوجوانوں کا، لوگوں کا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے والدین، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن دنیا میں جتنے لوگ آج ہیں یا چل پھر رہے ہیں، سب دنیا میں ماں باپ کے ذریعے ہی آئے ہیں. لیکن آپ دیکھیے سلوک اور رویہ کیسا ہے. اللہ نے کہا اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا احسان کا سلوک کرو. کیلکولیشن والا سلوک نہیں کرنا، احسان والا سلوک کرو. اور کیسا سلوک کرنا اللہ نے آگے بتایا. ہر آدمی کو نا احساس ہر وقت دل میں اعتراف ہونا چاہیے. ایک سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اعتراف کرے کہ میرے والدین نے جو کیا ہے میں ان کو وہ نہیں دے سکتا جو انہوں نے مجھ کو دیا ہے. ہر وقت 24 گھنٹہ اس کے دل میں یہ احساس زندہ رہے کہ میرے والدین نے جو مجھ کو دیا ہے میں ان کو نہیں دے سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں، پوری زندگی خدمت کر کے بھی میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں. یہ احساس ہمیشہ اس کے دل میں رہنا چاہیے. اعتراف دل میں کرے. اور اللہ نے ظاہر میں کیا کرنا چاہیے، اللہ نے کچھ باتیں بتائی کہ ظاہری رویہ تمہارا کیا ہونا چاہیے. دل میں تو اعتراف ہمیشہ رہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن ظاہر میں کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا. اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. بہت ہی اہم بات، اللہ 4-5 باتیں اللہ نے بتائی کہ تمہارا ظاہری رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہم سب چیک کریں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے. اللہ فرماتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے. پہلے اللہ نے ایک کا ذکر کیا، پھر 2 کا ذکر کیا. حالانکہ پہلے 2 ہوتے ہیں، پھر بعد میں کوئی ایک بچتا ہے. ماں باپ پہلے دونوں رہتے ہیں، پھر کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، کوئی ایک بچتا ہے. اللہ نے ترتیب دیکھیے، اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک بچے یا دونوں کے دونوں تم کو مل جائے. کیوں ایسا ہے؟ علماء نے کہا کہ اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا، حالانکہ دنیا میں پہلے 2 ہوتے ہیں، بعد میں ایک ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب دونوں ہوتے ہیں نا ماں باپ، دونوں جوڑا، تو اگر ماں کو کوئی تکلیف ہوئی تو اپنے شوہر کو بول کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو اپنے غموں کو بانٹنے کے لیے بات کر لیتے ہیں. باپ کو تکلیف ہوئی تو ماں، یعنی دو جوڑا اگر رہتا ہے، میاں بیوی دونوں آپس میں بات کر کے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں. کوئی تکلیف پہنچی تو کم سے کم اپنی باتوں کو شیئر کر لیتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بچتا ہے، ماں بچی یا باپ بچا، ایک اس کا جوڑا گیا، اب اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے کچھ تو بولے کس کو، بتائے گی کس کو، وہ بات کس کو بولے گا؟ اس کا تو جوڑا ہے ہی نہیں، اس کی سننے والا تو ہے ہی نہیں. بیٹے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ بہو کو تو بول نہیں سکتا ہے، کس کو بولے، وہ کس کو بولے؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بچتا ہے نا تو تمہارے احسان کا، تمہارے سلوک کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے. دونوں بچے تو ہے ہی ہے سلوک کے، یعنی ان کے ساتھ احسان کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بچتا ہے تو سمجھ جانا کہ اب اس کا جوڑا نہیں ہے، تو تمہارا سلوک زیادہ بڑھ جانا چاہیے ان کے ساتھ، اچھا سلوک. تو اللہ نے کہا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا کوئی دونوں کے دونوں تم کو اگر بڑھاپے مل جائیں، حالانکہ شروع سے ہی احسان کرنا ہے، لیکن اللہ نے بڑھاپے کا ذکر خاص طور پہ کیا کیونکہ اس میں آدمی دوسرے کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف. نمبر 1 تمہارا ظاہری رویہ کیا ہونا چاہیے. ہمیشہ ہر بندہ چیک کرے کیا اس نے یہ سلوک
کیا ہے یا اس کے الٹا کیا ہے. اللہ کہہ رہا فلا تقل لہما اف، کبھی اف نہیں کہنا. اف زبان کا سب سے منیمم درجہ ہے، یعنی زبان سے سب سے ہلکا کوئی ورڈ نکالنا جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو جائے. اللہ نے کہا اف نہیں کہنا، یعنی اتنا بھی ہلکا جملہ نہیں بولنا جس سے ان کو تکلیف ہو جائے. تمہاری زبان سے سب سے منیمم ورڈ بھی جو تکلیف والا ہو نہیں نکلنا چاہیے. اف نہیں کہنا زبان سے. گالی دینا اور کیا کیا بولنا وہ تو دور کی بات ہے، یہ سب سے ہلکا، علماء کہتے ہیں اف کہتے ہیں سب سے منیمم ورڈ جو تکلیف والا ہو، اتنا بھی نہیں بولنا. یہ ہمارا ظاہری رویہ. نمبر 2 ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں. یہ باڈی لینگویج ہے، زبان سے بھی نہیں بولنا اور اپنے باڈی لینگویج یعنی پورے جسم کے کسی بھی حصے سے ان کو تکلیف نہیں دینا، نہ زبان سے نہ جسم کے کسی حصے سے. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. کبھی کبھی ٹھیک ہے ایک آدمی زبان سے تو نہیں بول رہا ہے، زبان سے نہیں بول رہا ہے، لیکن آنکھ سے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے ماں کو یا باپ کو، ہاں، یا ان کو دھمکی والے انداز میں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہے یہ زبان سے تو نہیں بولا لیکن اپنے باڈی لینگویج سے ان کو ڈرا رہا ہے، ان کو تکلیف دے رہا ہے. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، یعنی اپنے جسم کے کسی حصے سے ان کو تکلیف نہیں دینا. اور آگے اللہ کہہ رہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. نمبر 3 ان سے ہمیشہ اکرام سے بات کرنا، شرافت سے بات کرنا. جب بھی بات کرنے کی نوبت آئے، جب تجھے ماں باپ میں سے کسی کے سامنے بولنے کی نوبت آئے تو اکرام سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، شرافت سے بات کرنا. بدتمیزی نہیں. آدمی دیکھے آج باہر والے سے کیسے بات، کمپنی کے باس سے کیسے بات کرتا ہے، اپنے بڑے سے کیسے بات کرتا ہے، کوئی صاحب ہے کوئی فلاں، اور ماں باپ سے دیکھے کیسا. کمپنی کا باس آتا تو لوگوں سے بولتا ہے اندر جا، باپ سے بولتا ہے اندر جا، میرے دوست آ رہے، باس آ رہا ہے. یہ باس ہے تیرا، تو اس کو بدل سکتا ہے. یہ باپ ہے تیرا، بدل سکتا ہے اس کو. شرم آنی چاہیے ایسے آدمی کو کہ اللہ کہہ رہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی تجھے بات کرنے کی نوبت آئے تمیز سے بات کرنا، شرافت، اکرام سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا. آج آدمی باہر والوں سے کتنا بہترین میٹھی آواز سے بات کرتا ہے، آئیے بیٹھیے چائے پیجیے اور کیا حال چال ہے، اور گھر میں ماں اور باپ سے کیسا بات کرتا ہے. ہر آدمی اپنے رویے کو دیکھے کہ میرا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب بھی بات کرنا ہو تو اکرام اور تمیز اور شرافت سے بات کرنا. آگے اللہ نمبر 4 کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کا بازو ان کے سامنے جھکا کے رکھ. بازو جھکا کے رکھ. ہمیشہ تو ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہ. تیری ہائٹ بڑی ہو سکتی ہے باپ سے لیکن تیری عمر زیادہ نہیں ہے باپ سے. چھوٹا بن، ان کے سامنے جھکا رہے، ہمیشہ ان کے سامنے اکڑ مت، ان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنا، جھک کے رہ. تو غلام ہے ان کا، غلام بن کے رہ. تو باہر بڑا ہو سکتا ہے، تو آفیسر ہو سکتا ہے باہر، تیرے انڈر میں کئی لوگ کام کر سکتے ہیں، 500,000 لوگ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو باہر ہے. گھر میں جب تو آ تو غلام بن، تو باپ کا غلام ہے، تو غلام بن کے رہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کا بازو ان کے سامنے جھکا کے رکھ. اکڑنا ذرا بھی نہیں، ذرا بھی تیری اکڑ باپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. تو ہیلتھ میں بہت اچھا ہے، تو بہت اچھا ہیلتھ میں، باپ بیچارہ بوڑھا ہے، لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، لیکن اس کی جو عمر ہے اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے تیرے سے زیادہ ہے. اس لیے ہمیشہ تو ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہے. علماء کہتے ہیں کہ جیسے بازو ہوتا ہے نا، ہمیشہ جھکا رہتا ہے، بازو جھکا رہتا ہے، پرندے کے بازو ہوتا ہے جھکا رہتا ہے، تو بھی ان کے سامنے جھکے رہے، یعنی ہمیشہ تیار رہے. ایک بات علماء نے اور بتائی کہ جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، جب چوزے ہوتے ہیں پرندے کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی طوفان آنے والا ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، بہت زیادہ آندھی چلنے والی ہوتی ہے، تو پرندہ اپنے چوزوں پر پر کو پھیلا دیتا ہے تاکہ اپنے چوزوں کو، بچوں کو بچائے. اپنے پورے بازو کو چوزوں پہ پھیلا دیتا ہے. یہاں اللہ نے وہی مثال دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، بازو کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو. تو ایک تشبیہ ہے، جیسے پرندہ اپنے چوزوں کو سنبھالنے کے لیے پر پھیلا دیتا ہے، یعنی اپنے بچوں کے لیے سیکیورٹی بن جاتا ہے، ایسے تو اپنے ماں باپ کی سیکیورٹی بن. ہمیشہ ان کے لیے تیار رہ.
کہیں سے بھی ان کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. ان کی صحت کا معاملہ ہے, ان کے علاج کا معاملہ ہے, دوا کا معاملہ, کھانا کپڑا جو کچھ ہے, تو ان کے لیے سیکیورٹی بن اور ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت کا بازو ہمیشہ ان کے لیے جھکا کے رکھ, خود بھی جھک اور ہمیشہ تیار رہے. تو یہ اللہ نے نمبر 4 کا. آگے اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. نمبر 5, یہ 4 کام کر لیا, کبھی زبان سے تکلیف نہیں دیا, کبھی باڈی لینگویج سے ان کو تکلیف مت دے, اور جب بھی بات کر تو شرافت سے بات کر, تمیز سے. اور نمبر 4, ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہے, ہمیشہ جھکا رہے ان کے سامنے, اکڑ مت ذرا بھی. اور نمبر 5, یہ چاروں کام کرنے کے بعد پھر اللہ سے بھی بول. یہ 4 کام تو نے کر لیا, اب اللہ سے بھی کہہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کو بول کہ اللہ جو کچھ میرے ذمے جو تھا میں نے کر لیا, جو میرے بس میں جو تھا میں نے کیا. اے اللہ اب تو ان پہ رحم کر, تو بھی ان پہ رحم کر جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا. اب تو اللہ کو بول. کیوں؟ تو اپنا کام کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر, اللہ سے بول. اب اللہ سے بھی مانگ ان کے لیے, کیونکہ اللہ کے مدد کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اپنا کام کرنے کے بعد اللہ سے کہہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے میرے رب جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا آج تو ان پہ رحم کر. بچپن کا حوالہ کیوں دیا؟ بچپن, ہر آدمی اپنا بچپن دیکھے, یاد ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, آپ دیکھیے پیدا ہوتا ہے ہاسپٹل میں یا گھر میں, ماں کیسا رحم ماں کا رحم دیکھو. ڈاکٹر بولتا ہے 2 گھنٹے پہ دوا پلاؤ, ماں جاگ کے 2 گھنٹے پہ دوا پلاتی ہے. نوکر نہیں رکھا دوا پلانے کے لیے, اور آج یہ بڑا ہو کر کے ماں باپ کے لیے نوکر رکھتا ہے. ماں نے ہاسپٹل میں خود جاگ کے 2 گھنٹے پہ دوا پلایا. وہ جانتی ہے میرا بیٹا ہے, جتنا میں خیال رکھ سکتی ہوں کوئی باہر والا نہیں رکھ سکتا ہے. کتنا رحم ہوتا ہے. آپ دیکھیے کیسے پالا ہے بچپن میں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے لے کے روڈ پہ جا رہے ہیں, بچہ بھاگ کے اگر روڈ پہ جاتا ہے ماں دوڑ کے پکڑتی ہے کہیں گاڑی نہ کچل نہ جائے. اتنا رحم. پیشاب کر دیا, بھیگ گیا تو وہاں اپنا سو جاتی ہے اگر کپڑے نہیں ہیں سکھانے کے لیے, اور بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. رحم آپ دیکھو, رحم. ہر جتنے بھی باپ, جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں, جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں, ہر جو ہے بچے والے جانتے ہیں, جتنے بال بچے والے سب کو معلوم ہے. ماں باپ کھانا کھا رہے ہیں, بچے نے پیشاب کر دیا یا باتھ روم کر دیا, انداز کر دیا, باپ بولتا اٹھاؤ اس کو یہاں سے. ماں اپنا کھانا چھوڑ دیتی ہے, بچے کو اٹھاتی ہے, لے جا کے صاف کرتی ہے, صاف کرنے کے بعد چینج کرنے کے بعد پھر آتی ہے اور بچا ہوا کھانا کھاتی ہے. وہ رحم ہے, وہ رحم ہے. اس نے پھینکا نہیں اٹھا کے. اب تو بڑا ہو گیا ہے, تیرے پاس ہیلتھ ہے, طاقت, تو کیا رویہ کر. اللہ کہہ رہا بول اللہ سے, یہ یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تو ان پہ رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا. جب تو رو رہا تھا تیرے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, اپنی ضرورت مانگنے کے لیے زبان نہیں تھی, نہیں بول سکتا تھا, رونے کے سوا تیرے پاس کچھ نہیں تھا. رحم انہوں نے کیا. اب آج ان کو سہارے کی ضرورت ہے تو اکڑ رہا ہے, کیا کیا کر رہا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ سے بول اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا آج تو ان پہ رحم کر. میرے بھائیو, اگر آج والدین کے ساتھ آدمی کا رویہ اور سلوک اپنے گھر میں اچھا ہو جائے نا, وہ آدمی تو مطلب پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگے گا. کیوں؟ جو آدمی اپنے قریبی کے ساتھ اچھا رہ سکتا ہے نا, وہ باہر بھی اچھا رہ سکتا ہے. لیکن جو آدمی قریبی کے ساتھ اپنے گھر میں اچھا نہیں رہ سکتا, باہر والوں کے ساتھ کیا اچھا رہے گا. اس لیے ایک آدمی کو اپنے گھر میں ایسا رہنا چاہیے, اپنے ماں باپ کا مرتبہ اور مقام پہچاننا چاہیے, اور یہ سلوک اس کا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا, صحیح مسلم کی روایت میں, رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ. اس آدمی کی ناک مٹی مل جائے, اس آدمی کی ناک مٹی مل جائے. یعنی آپ نے 3 بار بددعا دیا. صحابہ نے کہا من یا رسول اللہ, کون وہ آدمی ہے اللہ کے رسول جو برباد ہو گیا؟ 3 بار نبی کی زبان سے بددعا نکل رہی. آپ نے کہا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ. جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو اگر بڑھاپے میں پا لیا پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو پایا, وہ آدمی برباد ہو گیا. کیا کام سے؟ ماں باپ کا بڑھاپا جنت کمانے کا سیزن ہے. جو آدمی سیزن گنوا دے, دنیا میں پیسہ کمانے کا سیزن اگر آدمی گنوا دیتا تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بیوقوف ہے. دیکھو سو رہا تھا,
جب کمانے کا سیزن سو رہا تھا، یہاں وہاں لیفٹ رائٹ کر رہا تھا، اب سیزن گیا، اب کیا کرے گا؟ ایسے وہ نبی فرماتے ہیں وہ آدمی برباد ہو گیا جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پا لیا بڑھاپے میں، پھر بھی جنت نہیں کما پایا۔ یعنی ماں باپ کا بڑھاپا جنت کمانے کا سیزن ہے۔ ہر آدمی کو خوش نصیب ہونا چاہیے، جس آدمی کے ماں باپ اگر زندہ ہیں خوش نصیبی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے اور ان کی خدمت کر کر کے جنت کما لینا چاہیے۔ لیکن آج کتنے لوگ اس کو نہیں جانتے، بدتمیزی کر کے بجائے جنت کمانے کے وہ جہنم خرید لیتا ہے۔ اس لیے جو ہے، اور دیکھیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسنان، دیکھیے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا انجام کیا ہے۔ اسنان، دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، جلدی دیتا ہے، یعنی دنیا ہی میں دیتا ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے کیا فرمایا؟ حقوق الوالدین، والدین ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ اس کو دنیا ہی میں جلد سزا دیتا ہے۔ اور ایک زانی یا ایک بغاوت کرنے والا، زانی بعض علماء نے کہا وہ زانی ہے اور بعض علماء نے کہا وہ باغی ہے، تو بہرحال کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جلدی سزا دیتا ہے۔ کون؟ ماں باپ کا نافرمان۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، تکلیف دیا ہے، ستایا ہے، اس کو بہت ڈرنا چاہیے، اللہ اس کو پیٹے گا جلدی، اس کو مرنے سے پہلے اللہ اس کو سزا دے گا، وہ اپنی زندگی میں بھگتے گا، وہ اس کے سامنے آئے گا وہ، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے۔ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے ایک آدمی کو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اتنا اچھا کرنا چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے اور خوش ہو کے جنت دے دے۔ یہاں تک کہ کبیرہ گناہ کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں، ادب المفرد کی ایک روایت ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، کہا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور لمبی روایت ہے، اور مطلب اس سے قتل ہو گیا تھا، مطلب جذبات میں یا جلدی، کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں کیا میرے لیے کچھ توبہ ہے، کچھ راستہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے تو جا اللہ سے توبہ کر، تیرے توبہ اور کے درمیان میں کہاں آ سکتا ہوں، جا توبہ کر۔ جب وہ چلا گیا آدمی تو جو لوگ بیٹھے تھے عبداللہ ابن عباس کے پاس، عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے عالم ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی نے جب سوال کیا کہ میرے لیے توبہ ہے، گناہ بتایا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، قاتل ہے وہ، اور آپ نے جب اس نے پوچھا کہ کچھ توبہ ہے تو آپ نے اس کی ماں کو پوچھا تیری ماں ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر اس کی ماں ہوتی تو میں کہتا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اس کی ماں نہیں ہے اس لیے میں نے کہا جا توبہ کر۔ علماء نے اس سے ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت، خصوصاً ماں کی بھی خدمت، کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ، جن کے والدین دنیا میں نہیں بھی ہے نا، چلے گئے، کچھ نہیں کر پایا، تو کم سے کم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ مانگتے رہنا چاہیے، دعا ہے ان کے حق میں، بہت کچھ کرے، صدقہ و خیرات کرتا رہے جو کچھ کرنا ہے، لیکن یہ دعا کثرت سے مانگے جن کے والدین چلے بھی گئے دنیا میں، ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ ان پر رحم کر، تو رحم دنیا میں بھی آخرت میں دونوں جگہ ہو سکتا ہے، تو آدمی کو مانگنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ ابھی بھی جن کا رویہ، اب تک جو نوجوان اپنے والدین کو ستائے ہیں، تکلیف دیے ہیں اپنی زبانوں سے، ان کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ، بہترین سلوک، اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔